أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم। امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں محروم نہ پلٹا اور نہ اس طرح کہ ہم اپنے نفسوں پر پیچ و تاب کھا رہے ہوں، اور ہمارے گناہوں کی بنا پر ہم سے عتاب آمیز خطاب نہ کر، اور ہماری کی کے مطابق ہم سے سلوک نہ کر۔ خدا بندہ، تو ہم پر باران و برکت اور رزق و رحمت کا دامن پھیلا دے، اور ایسی سیرابی سے ہمیں نحال کر دے جو فائدہ بخشنے والی اور سیراب کرنے والی اور گھاس پات اگانے والی ہو، کہ جس سے تو گئی گزری ہوئی کھیتیوں میں پھر سے رویدگی لے آئے اور مردہ زمینوں میں حیات کی لہریں دوڑا دے۔ وہ ایسی سیرابی ہو کہ جس کی تر و تازگی سرتاسر فائدہ مند اور چنے ہوئے پھلوں کے انبار لیے ہوئے ہو، جس سے تو ہموار زمینوں کو جل تھل بنا دے اور ندی نالے بہا دے، اور درختوں کو برگ و بار سے سرسبز کر دے اور نرخوں کو سستا کر دے، اور بلا شبہ تو جو چاہے اس پر قادر ہے۔ ایک اور خطبہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ نے اپنے رسولوں کو وحی کے امتیازات کے ساتھ بھیجا اور انہیں مخلوق پر اپنی حجت ٹھہرایا، تاکہ وہ یہ عذر نہ کر سکیں کہ ان پر حجت تمام نہیں ہوئی۔ چنانچہ اللہ نے انہیں سچی زبانوں سے راہ حق کی دعوت دی۔ یوں تو اللہ مخلوقات کو اچھی طرح جانتا بوجھتا ہے اور لوگوں کے ان رازوں اور بھیدوں سے کہ جنہیں وہ چھپا کر رکھتے ہیں بے خبر نہیں۔ پھر یہ حکم و احکام اس لیے دیے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو آزما کر ظاہر کر دے کہ ان میں سے اعمال کے اعتبار سے کون اچھا ہے، تاکہ ثواب ان کی جزا اور عقاب ان کی بدعمالیوں کی پاداش ہو۔ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو جھوٹ بولتے ہوئے اور ہم پر ستم روا رکھتے ہوئے یہ ادعا کرتے ہیں کہ وہ راسخون فی العلم ہیں، نہ ہم، چونکہ اللہ نے ہم کو بلند کیا ہے اور انہیں گرایا ہے، اور ہمیں منصب امامت دیا ہے اور انہیں محروم رکھا ہے، اور ہمیں منزل علم میں داخل کیا ہے اور انہیں دور کر دیا ہے۔ ہم ہی سے ہدایت کی طلب اور گمراہی کی تاریکیوں کو چھانٹنے کی خواہش کی جا سکتی ہے۔ بلا شبہ امام قریش میں سے ہوں گے جو اسی قبیلہ کی ایک شاخ بنی ہاشم کی کشت زار سے ابھریں گے۔ نہ امامت کسی اور کو زیب دیتی ہے اور نہ ان کے علاوہ کوئی اس کا اہل ہو سکتا ہے۔ اسی خطبہ کا ایک جز یہ ہے، ان لوگوں نے دنیا کو اختیار کر لیا ہے اور عقبہ کو پیچھے ڈال دیا ہے، صاف پانی چھوڑ دیا ہے اور گندا پانی پینے لگے ہیں۔ گویا میں ان کے فاسق کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ برائیوں میں رہا اتنا کہ انہی برائیوں سے اسے محبت ہو گئی، اور ان سے مانوس ہوا اور ان سے اتفاق کرتا رہا، یہاں تک کہ انہی برائیوں میں اس کے سر کے بال سفید ہو گئے اور اسی رنگ میں اس کی طبیعت رنگ گئی۔ پھر یہ کہ وہ منہ سے کف دیتا ہوا متلاطم دریا کی طرح آگے بڑھا، بغیر اس کا کچھ خیال کیے کہ کس کو ڈبو رہا ہے، اور بھوسے میں لگی ہوئی آگ کی طرح پھیلا، بغیر اس کی پرواہ کیے ہوئے کہ کون سی چیزیں جلا رہا ہے۔ کہاں ہیں ہدایت کے چراغوں سے روشن ہونے والی عقلیں، اور کہاں ہیں تقویٰ کے روشن مینار کی طرف دیکھنے والی آنکھیں، اور کہاں ہیں اللہ کے ہو جانے والے قلوب اور اس کی اطاعت پر جم جانے والے دل؟ وہ تو مال دنیا پر ٹوٹ پڑے ہیں اور مال حرام پر جھگڑ رہے ہیں۔ ان کے سامنے جنت اور دوزخ کے جھنڈے بلند ہیں، لیکن انہوں نے جنت سے اپنے منہ موڑ لیے ہیں اور اپنے اعمال کی وجہ سے دوزخ کی طرف بڑھ نکلے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کو بلایا تو یہ بھڑک اٹھے اور پیٹھ پھیرا کر چل دیے، اور شیطان نے ان کو دعوت دی تو لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف لبک پڑے۔ ایک اور خطبہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو، تم اس دنیا میں موت کی تیر اندازیوں کا ہدف ہو، جہاں ہر گھونٹ کے ساتھ اچھو ہے اور ہر لقمہ میں گلوگیر پھندا ہے، جہاں تم ایک نعمت اس وقت تک نہیں پاتے جب تک دوسری نعمت جدا نہ ہو جائے،
اور تم میں سے کوئی زندگی پانے والا ایک دن کی زندگی میں قدم نہیں رکھتا جب تک اس کی مدت حیات میں سے ایک دن کم نہیں ہو جاتا، اور اس کے کھانے میں کسی اور رزق کا اضافہ نہیں ہوتا جب تک پہلا رزق ختم نہ ہو جائے، اور جب تک ایک نقش مٹ نہ جائے دوسرا نقش ابھرتا نہیں، اور جب تک کوئی نئی چیز کہنا و فرسودہ نہ ہو جائے دوسری نئی چیز حاصل نہیں ہوتی، اور جب تک کٹی ہوئی فصل گر نہ جائے نئی فصل کھڑی نہیں ہوتی۔ آباؤ اجداد گزر گئے اور ہم انہی کی شاخیں ہیں، جب جڑ ہی نہ رہی تو شاخیں کہاں رہ سکتی ہیں۔ اسی خطبہ کا ایک جز یہ ہے کہ کوئی بدعت وجود میں نہیں آتی مگر یہ کہ اس کی وجہ سے سنت کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ بدعتی لوگوں سے بچو، روشن طریقہ پر جمے رہو، پرانی باتیں ہی اچھی ہیں اور دین میں پیدا کی ہوئی نئی چیزیں بدترین ہیں۔ ایک اور خطبہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کے بندوں کو محکم و واضح قرآن کے ذریعہ سے بتوں کی پرستش سے خدا کی طرف اور شیطان کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت کی طرف نکال لے جائیں، تاکہ بندے اپنے پروردگار سے جاہل و بے خبر رہنے کے بعد اسے جان لیں، ہٹ درمی اور انکار کے بعد اس کے وجود کا یقین اور اقرار کریں۔ اللہ ان کے سامنے بغیر اس کے کہ اسے دیکھا ہو قدرت کی ان نشانیوں کی وجہ سے جلوہ طراز ہے کہ جو اس نے اپنی کتاب میں دکھائی ہیں، اور اپنی سطوت و شوقت کی قہرمانیوں سے نمایاں ہے کہ جن سے ڈرایا ہے۔ اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جنہیں اسے مٹانا تھا انہیں کس طرح اس نے اپنی عقوبتوں سے مٹا دیا، اور تہس نہس کرنا تھا انہیں کیوں کر اپنے عذابوں سے تہس نہس کر دیا۔ میرے بعد تم پر ایک ایسا دور آنے والا ہے جس میں حق بہت پوشیدہ اور باطل بہت نمایاں ہوگا، اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افترا پردازی کا زور ہوگا۔ اس زمانہ والوں کے نزدیک قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہ ہوگی جبکہ اسے اس طرح پیش کیا جائے جیسے پیش کرنے کا حق ہے، اور اس قرآن سے زیادہ ان میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں ہوگی۔ اس وقت جبکہ اس کی آیتوں کا بے محل استعمال کیا جائے اور نہ ان کے شہروں میں نیکی سے زیادہ کوئی برائی اور برائی سے زیادہ کوئی نیکی ہوگی، چنانچہ قرآن کا بار اٹھانے والے اسے پھینک کر الگ کریں گے اور حفظ کرنے والے اس کی تعلیم بھلا بیٹھیں گے، اور قرآن والے اہل بیت بے گھر اور بے در ہوں گے اور ایک ہی راہ میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے، انہیں کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا، وہ بظاہر لوگوں میں ہوں گے مگر ان سے الگ تھلگ ان کے ساتھ ہوں گے، مگر بے تعلق اس لیے کہ گمراہی ہدایت سے سازگار نہیں ہو سکتی اگرچہ وہ یکجاں ہوں۔ لوگوں نے تفرقہ پردازی پر تو اتفاق کر لیا ہے اور جماعت سے کٹ گئے ہیں، گویا کہ وہ کتاب کے پیشوا ہیں، کتاب ان کی پیشوا نہیں، ان کے پاس تو صرف قرآن کا نام رہ گیا ہے اور صرف اس کے خطوط و نقوش کو پہچان سکتے ہیں۔ اس آنے والے دور سے پہلے وہ نیک بندوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچا چکے ہوں گے، اور اللہ کے متعلق ان کی سچی باتوں کا نام بھی بہتان رکھ دیا ہوگا، اور نیکیوں کے